सन 2018 کے الیکشن کے بعد سے پاکستان میں نافذ ہائیبرڈ نظام حکومت نے عمران خان کے اقتدار کو جلا تو بخشی ہے، لیکن اس نے بلا شبہ فوج کے اہم ترین ادارے کی ساکھ کو مزید متنازع بھی بنا دیا ہے۔ کچھ سادہ لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام حکومت آخر ہوتا کیا ہے؟ دراصل یہ ایسے طریقہ حکومت کا نام ہے جس میں لانے والا اور آنے والا یعنی سلیکٹر اور سلیکٹڈ، سرپرست اور برخوردار دونوں محمود و ایاز کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ تو اور کوئی بندہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ نواز۔ اس نظام میں جمہوریت کا نام بھی اونچا رہتا ہے اور اس کے باوردی محافظوں کی عزت اور چودراہٹ بھی بنی رہتی ہے۔ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس ہائیبرڈ نظام کو 73 برس کے جوخم سے استوار کیا ہے۔ اس دوران 4 مارشل لا لگائے گئے، 3 آئین بنائے گئے اور متعدد وزراء اعظم کو اقتدار سے ہٹایا اور پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اس کچ کے بعد بالآخر اس ملے جلے ہائیبرڈ نظام حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی، جس میں جو ہوتا ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس نظام میں حاکم با اختیار نہیں ہوتا، لیکن مکمل اختیار کے زوم میں یوں مبتلا ہوتا ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ ایسا دلکش نظام حکومت ہے جس میں جمہوریت کو ترک نہیں کیا جاتا، لیکن اسے گلے سے بھی نہیں لگایا جاتا۔ سیاسی قیادت منتخب بھی ہوتی ہے اور نامزد بھی۔ نظام حکومت کا کنٹرول فوجی قیادت کے پاس ہوتا ہے، لیکن نظام جمہوری اور حکومت منتخب کہلاتی ہے۔ اتنے پیچیدہ اور مشکل نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے اشارے ہی سمجھانے کا اہم ترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ جو اشارہ سمجھنے سے چوکا وہ میدان سے باہر ہو جاتا ہے۔ نومبر سن 2016 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مسند کمان سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اصطلاح تواتر سے سنائی دینے لگی، جسے باجوہ ڈاکٹرائن کا نام دیا گیا۔ پہلے نیشنل ایکشن پلان کے تحت شروع کیے گئے آپریشن ضرب عضب کا نام تبدیل کر کے اس کی جگہ آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اس نئے ڈاکٹرائن کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ اس ڈاکٹرائن کی غیر سرکاری تشریح کے مطابق اسے سویلین اور ملٹری تعلقات پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکال کر عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص بہتر کرنا، خصوصاً انڈیا، افغانستان اور ایران کے ساتھ سفارتی مراسم جنرل باجوہ کے ویژن کے مطابق مزید بہتر کرنا بتایا گیا۔ چند ماہ پہلے موجودہ DG/ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس بریفنگ میں استدعا کی کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور دعویٰ کیا کہ فوج حکومت کا ماتحت ادارہ ہے جو ہمہ وقت حکومت کی معاونت کرتا ہے۔ تاہم یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت اب کوئی راز نہیں۔ فوج کی سیاست میں مداخلت کی باتیں پہلے بند کمروں میں ہوتی تھی، مگر گزشتہ الیکشن کے بعد ایک جملہ زبان زد عام ہے: فوج عمران کو اقتدار میں لائی ہے۔ چوک چوراہوں میں ہوں یا کھیتوں کھلیانوں میں، رکشے ٹیکسی میں ہوں یا بسوں ویگنوں میں، چائے ڈھابوں پر ہوں یا ریستورانوں میں، حامی ہوں یا مخالف، اتفاق رائے سے سبھی نہ صرف اس عمران حکومت کو کٹ پتلی تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ببانگ دخل یہ جملہ کہتے ہیں کہ فوج عمران خان کو برسر اقتدار لائی ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے حزب اختلاف سلیکٹرز یا نکے کا ابا جیسے استعارے استعمال کرتے تھے، لیکن حکومتی اراکین ٹی وی ٹاک شوز میں کھلے عام تسلیم کرتے ہیں کہ فوج ہی عمران خان کو حکومت میں لائی ہے۔ ماضی قریب میں ایک ٹاک شو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر عبدالحی دستی نے اقرار کیا کہ ہماری فوج بیچاری قربانی دے رہی ہے، وہ اس ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کو لے کر آئی ہے، اس کی نیت ٹھیک تھی، لیکن فوج بھی اب مایوس ہو گئی ہے۔ DG/ISPR بھلے کہیں کہ ہمیں سیاست میں ملوث نہ کرے، لیکن حکومتی شخصیات کی جانب سے ایسے بیان فوج کی سیاست میں مداخلت کا اعلانیہ اعتراف ہے۔ اپنی ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ کی دوسری مدت ملازمت جاری ہے۔ آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل باجوہ کے بارے میں عمومی تاثر تھا کہ وہ ایک سخت گیر جرنیل کی بجائے جمہوریت پسند شخص ہیں، لیکن ان کے دور میں میڈیا اور جمہوریت بدترین سینسرشپ کی زد میں رہے۔ مثبت رپورٹنگ کے نام پر مخالفین کی آواز دبانے کے لیے اس دور میں جبر اور فسطائیت کو تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو صرف دور عامریت یا مطلق العنان حکمرانوں کا طریق ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی اور احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا ویڈیو اعتراف بھی موجود ہے کہ من پسند عدالتی فیصلوں کے لیے ایجنسیوں کے اہلکار مداخلت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک مضبوط فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے، اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے ہماری فوج بلا شبہ دنیا کی ایک بہترین فوج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور بھارتی طیاروں کی تباہی ہمارے جوانوں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، مگر آمرانہ ذہنیت کے حامل چند مفاد پرست افسران کی وجہ سے پورے ادارے کی ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بیان کردہ مقاصد بہت اچھے تھے، لیکن گزشتہ دور حکومت میں معیشت پر تشویش جیسے بیانات اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت قرار پائے۔ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 میں تبدیلی کے بعد کشمیری عوام پر بھارتی تسلط کے باوجود ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی نے عوام میں بے چینی پیدا کی۔ گزشتہ انتخابات کو متحدہ اپوزیشن نے دھاندلی زدہ الیکشنز کی مانگ قرار دیا۔ جس طرح سے RTS بند کروا کر نتائج تبدیل کیے گئے، اس نے عوام کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیا۔ چیدہ حلقوں میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے دوبارہ گنتی کے عمل کو روک کر عوام کے ذہنوں میں اس یقین کو پختہ کر دیا کہ اس حکومت کو فوج ہی لائی ہے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ عوام میں سیاسی شعور بہت بڑھ چکا ہے۔ مقتدرہ قوتوں سے حلف کی پاسداری اور آئین میں متعین کردہ دائرہ کار میں رہنے کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جبری گمشدگیوں کے باوجود موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت پر تنقید بہت بڑھ چکی ہے۔ منتخب وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج ہو تو کہا جاتا ہے بھلے آسمان ٹوٹ پڑے ہم فیصلہ ضرور دیں گے، لیکن اگر جنرل عاصم سلیم باجوہ کی خفیہ جائیدادیں سامنے آئیں تو احتساب کے اداروں پر خوں کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انصاف اور احتساب کا یہ دوہرا معیار پاکستان کے نظام کو کمزور کر رہا ہے اور فوج کے اہم ترین ادارے کی ساکھ مجروح کر رہا ہے۔ اسی دوہرے معیار کی وجہ سے اداروں کا احترام کم ہو رہا ہے۔ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان واضح لکیر کھنچ چکی ہے۔ جو سیاسی جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشارہ ابرو پر اپنی پٹڑی بدلتی ہے وہ عوامی نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اب شمالی علاقہ جات میں سیر کے لیے لے جائیں یا غدار ٹھہرائیں، جیل میں ڈالیں یا جرمانے کریں، لیکن جبر اور ڈنڈے کے زور پر عزت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو جلد یا بدیر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ وہ آئین پاکستان میں متعین کردہ اپنے کردار پر اکتفا کرتے ہوئے سیاسی کھیل سے دوری اختیار کرے۔ تلخ سچائی سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ عسکری قوتوں کو سیاسی نظام کی مضبوطی گوارا نہیں، مگر اقتدار کا کنواں کس کے سر پر بٹھانا ہے یہ صرف عوام کا ثواب دیدی اختیار ہے، فوج کا نہیں۔ موقع پرست جرنیلوں کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہی ہماری بقا اور قومی مفاد پنہاں ہے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ وگرنہ اس یرغمال نظام کے تحت عمران خان کی جگہ کوئی اور بھی آ گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اسے بھی فوج ہی اقتدار میں لائی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔